بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ، اسرائیل کو شدید خطرہ۔ سعودی عرب اور پاکستان نے 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں دونوں ممالک پر حملے کو ایک دوسرے پر حملہ قرار دیا گیا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سعودی عرب کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ ایران سے بھی بڑا چیلنج ہے اور اسرائیل کی علاقائی حکمت عملی کو متاثر کرے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ایٹمی پروگرام سعودی عرب کی ضرورت پر دستیاب ہوگا۔ اس معاہدے سے مشرق وسطی کی جغرافیائی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے، جہاں سعودی عرب امریکہ کی بجائے پاکستان کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ بھارت کو نیا خطرہ، سعودی عرب پاکستان معاہدے سے کشیدگی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ ہندوستان کے لیے بڑی تشویش کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ سعودی عرب اب پاکستان پر حملے کو اپنے خلاف سمجھے گا۔ یہ معاہدہ ہندوستان کی سعودی عرب سے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے، جہاں سعودی تیل کا بڑا خریدار ہندوستان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ہندوستان کو چیک میٹ کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کو چین، ترکی اور سعودی عرب کی حمایت مل جائے گی۔ مئی 2025 کی پاک بھارت تنازع کے بعد یہ معاہدہ ہندوستانی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھے گا۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے گا، لیکن قومی سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ اسرائیل کا نارملائزیشن کا خواب ٹوٹ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے پاکستان سے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل نے سعودی عرب سے نارملائزیشن کی کوشش روک دی ہے۔ یہ معاہدہ قطر پر اسرائیلی حملے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا، جو سعودی عرب کو امریکہ کے بجائے پاکستان کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایٹمی چھتری سعودی عرب کو ملنے سے اسرائیل کی سلامتی کو براہ راست خطرہ ہے۔ اس معاہدے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خفیہ طور پر CIA اور موساد کو بتائے بغیر دستخط کیے، جو اسرائیل کو جھٹکا دے گا۔ اب مشرق وسطی میں اسرائیل کی تنہائی بڑھ رہی ہے، جبکہ سعودی عرب مسلم بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی ناراضگی، سعودی عرب پاکستان معاہدے سے علاقائی توازن بگڑ گیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب پاکستان دفاعی معاہدے سے امریکہ خوش نہیں، کیونکہ یہ خلیجی ممالک کی امریکی سلامتی کی ضمانت کو چیلنج کرتا ہے۔ واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی سعودی عرب کو منتقل ہو سکتی ہے، جو علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈالے گی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب نے یہ معاہدہ امریکی انحصار کم کرنے کے لیے کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو برہم کر رہا ہے۔ پاکستان نے 1954 کے امریکی معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ مول لیا، جو علاقائی اتحاد کو تبدیل کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کو ایران اور اسرائیل دونوں کے خلاف مضبوط بنائے گا۔ مسلم ممالک بلاک کی بنیاد، سعودی عرب پاکستان معاہدے سے نئی طاقت۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب پاکستان معاہدہ مسلمان ممالک کے لیے نئی دفاعی بلاک کی بنیاد رکھتا ہے، جہاں حرمین شریفین کی حفاظت اولین ہے۔ یہ معاہدہ 40 سال پرانی بات چیت کا نتیجہ ہے، جو قطر حملے کے بعد حتمی شکل اختیار کر گیا۔ مصر، ترکی اور دیگر خلیجی ممالک اس بلاک میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، جو اسرائیل کو گھیر لے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو فوجی تربیت اور میزائل ٹیکنالوجی بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، جو علاقائی طاقت کا توازن بدل دے گا۔ محمد بن سلمان کی حکمت عملی سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو جھٹکا لگا، جبکہ پاکستان کو مالی مدد ملے گی۔ پاکستان اور سعودی افواج کا مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ یہ نظام ایئر کمیونیکیشن اور میزائل ڈیفنس کے ذریعے خطے کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ پاکستانی افواج مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے سعودی سرزمین پر تعینات ہو سکتی ہیں، جبکہ ابابیل میزائل سمیت جدید ہتھیار دفاعی منصوبے کا حصہ بنائے جائیں گے۔ یہ پیش رفت خطے میں کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف مشترکہ رد عمل کو یقینی بنائے گی۔ امریکہ کے ڈرون افغانستان کی فضائی حدود میں داخل، طالبان کی تصدیق۔
افغان طالبان کے اعلیٰ وزیر نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی ڈرون دن اور رات افغانستان کی فضائی حدود پر پروازیں کر رہے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ڈرون گرانے کے لیے کوئی جدید دفاعی نظام موجود نہیں، جبکہ امریکہ کی یہ سرگرمی ایک بڑے آپریشن یا ممکنہ جنگ کا عندیہ دے رہی ہے۔ طالبان نے واضح کیا ہے کہ یہ معاملہ محض نگرانی تک محدود نہیں رہے گا۔ اس پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چین کے اربوں ڈالر کی افغان سرمایہ کاری پر امریکی نظر۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرونز کا اصل مقصد افغانستان میں جاری چینی سرمایہ کاری کی جاسوسی کرنا ہے۔ چین نایاب معدنیات، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر نکالنے میں مصروف ہے، جبکہ امریکہ اس ترقی کو روکنے کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ افغانستان کے مضبوط تعلقات امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ طالبان نے عندیہ دیا ہے کہ کسی بھی مداخلت پر سخت ردعمل دیا جائے گا۔ روس اور ایران کی ممکنہ مدد پر طالبان کی نظریں۔ طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ وہ روس، چین یا ایران سے جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یمن طرز کا ڈرون شکن سسٹم افغانستان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ روس اور چین پہلے ہی طالبان حکومت کو خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ایران اور افغانستان کے تعلقات میں تناؤ کے باوجود عسکری تعاون کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال نے خطے کے تصویراتی توازن کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی سرمایہ کاری کے نام پر واپسی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ دوبارہ افغانستان میں قدم جمانے کے لیے سرمایہ کاری اور تعمیر نو کی پیشکش کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کمپنیاں کان کنی اور تعمیرات کے نام پر فوجی اڈے قائم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی بیرونی افواج کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان قیادت کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے تمام انتظامات ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس حکمت عملی سے خطہ ایک بار پھر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ خطے میں بڑی جنگ کے خطرات کی گھنٹیاں بج گئیں۔ امریکی ڈرونز کی پروازوں نے وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک میں تشویش بڑھا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر چین اور روس نے طالبان کو جدید دفاعی نظام فراہم نہ کیا تو امریکہ کسی بھی وقت فضائی حملہ کر سکتا ہے۔ طالبان نے ماضی میں امریکی افواج کے خلاف سخت مزاحمت دکھائی تھی اور اب بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان میں چینی اور روسی سرمایہ کاری کی موجودگی امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس صورتحال نے عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ کے امکانات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم نہ کرنے پر اٹلی میں ہنگامے پھوٹ پڑے، 60 اہلکار زخمی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم نہ کرنے پر اٹلی میں بڑے پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں 60 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اٹلی کے مختلف شہروں میں 10,000 سے زائد افراد نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے اور غزہ پر اسرائیلی حملے اور اٹلی کی دائیں بازو کی حکومت کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان مظاہروں کا حصہ ایک ملک گیر ہڑتال اور سب کچھ بند کر دو تھی، جسے مزدور تنظیم نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف منظم کیا تھا۔ فرانس کی روس پر نئی پابندیاں لگانے کے لیے امریکہ سے مشاورت مکمل۔ فرانس کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف یورپی یونین کی 19ویں پابندیوں کا پیکج جلد منظور کیا جائے گا، جو کہ پہلی بار امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے تیار کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وسیع تر پابندیوں کا نیا پیکج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں واپسی کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے ترک صدر رجب طیب ایردوان آج ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری سے متعلق اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے آج بات چیت کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب ہم اس معاملے پر دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ امریکہ وہ کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ F-35 لڑاکا طیاروں کا معاملہ ہو یا F-16 طیاروں کی تیاری اور مرمت وغیرہ۔ غزہ کی سمندری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔
بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے امدادی فلوٹیلا کے حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی سمندری ناکہ بندی جنگی زون میں واقع ہے جس میں کسی کو باہر سے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روس ایران میں 8 نئے جوہری بجلی گھر تعمیر کرے گا۔ روس اور ایران کے درمیان رواں ہفتے نئے جوہری معاہدے متوقع ہے جن کے تحت روس ایران میں 8 نئے جوہری بجلی گھر تعمیر کرے گا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی دورے پر موجود ایران کے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جوہری معاہدوں میں 8 ایٹمی بجلی گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی امن کا واحد راستہ ہے، سعودی وزیر خارجہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن صرف 2 ریاستی حل سے ہی ممکن ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے عالمی برادری کو 2 ریاستی حل کی حمایت کرنی چاہیے۔ فرانس کا تاریخی اعلان فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ فلسطین کو اس کا جائز حق دیا جائے اور خطے میں امن قائم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن قائم نہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پوری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ فرانس کے بعد بیلجیم، لکسمبرگ اور مالٹا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لکسمبرگ، بیلجیم اور مالٹا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ بیلجیم کے وزیر اعظم نے غزہ تک مکمل اور آزادانہ رسائی دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم بیلجیم کا کہنا تھا کہ غزہ کا بحران 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔